جب لفظ آ گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس ٹوٹلی دور کر دوں، پاک کر دوں، اور تمہیں اس طرح پاک کروں جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس آیت کی پہلی شرح، اس آیت کی پہلی تفسیر اور اس آیت کا پہلا اطلاق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ اب کسی کو اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے؟ بولیے، اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے کہ یہ جو اہل بیت فرمایا اور رجس کو پاک دور کر دیا اور تطہیرہ کا حق ادا کر دیا، اگر اس کی تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے تو بتائیے ایمان سے اب اس سے بڑا مفسر کائنات میں کوئی اور ہے؟ اب یہ تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجیے۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، کون؟ امام مسلم، حدیث صحیح کتاب فضائل الصحابہ، اس کا باب ہے باب فضائل اہل بیت النبی۔ اس باب میں امام مسلم حدیث نمبر 2424، جب امام مسلم کا حوالہ دے دیا تو باقی کتابوں کی اصلاً حاجت نہیں رہتی، مگر امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا حدیث صحیح ہون۔ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا المصنف میں صحیح، اور ابن ابی شیبہ پھر بتا دوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، امام بخاری اور مسلم دونوں کے شیخ ہیں، امام ابن ابی شیبہ بلکہ دادا شیخ ہیں، امام ابوبکر ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کیا۔ الغرض تمام ائمہ نے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قالت خرج النبی غداۃ علیہ مرط مرحل من شعر اسود، آقا علیہ السلام ایک روز باہر تشریف لائے اور آپ حضور علیہ السلام منقش اونی منقش چادر اڑی ہوئی تھی کالے بالوں کے ساتھ، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، سیدنا حسن مجتبی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ فرق ہوتا ہے بھائی، جو حضور کے سینہ بسینہ دم بدم کھڑ کے جانے لٹا رہے ہیں حضور کے صحابہ کرام، سارے واجب التعظیم، ان کا ادب احترام ایمان کا حصہ، ان کی تعظیم و تکریم قرآن میں آئی ہے، مگر اب آقا اپنی کملی اور چادر کے اندر کسی کو لے لیں اور کسی کو چادر کے باہر ساتھ رکھیں، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی کو چادر کے اندر بٹھا لیں اور کسی کو چادر کے ساتھ رکھیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ حسن یہ کام اولاد اور ذریت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ شان اولاد کی ذریت کی ہوتی ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک استحقاق ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا استحقاق ہے۔ امام حسن مجتبی آئے، حضرت حسن آئے، اپنی چادر میں چھپا لیا، ثم جاء الحسین، یہ روایت کون کر رہا ہے پھر بولیے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میں یہ اپنے اہل تشیع بھائیوں کو، فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امت میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور امت کو لڑانے کے لیے غلط روایتیں گھڑ کے کچھ ادھر ڈالی، اور ایک طویل تاریخ کے اندر واقعات غلط ڈال کے اتنا تسلسل بنا دیا کہ امت کا تفرقہ آج تک مٹ نہ سکا۔ حدیث کی اونچے درجے کی کتابوں سے بڑی صحت والی کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اگر ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی قد ہوتا، میل ہوتی ان پنجتنوں کے خلاف، مولا علی، سیدہ کائنات اور امام حسن اور امام حسین کے لیے، تو ان کے گھر کا واقعہ ہے بند کمرے کا، کوئی چوتھا آدمی باہر دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ شہزادے اور اہل بیت اطہار خود روایت کرتے تو 100 بار کرتے، کم سے کم حضرت عائشہ صدیقہ نہ بتاتی امت کو۔ بند کمرے کی بات جو دنیا کو بتا رہی ہیں، تو دل کو خوشی ہو تو کوئی بتاتا ہے، اگر خیریت ہو تو کوئی نہیں بتاتا، اگر دل میں گھٹن ہو تو کوئی بتاتا ہے،
کوئی نہیں بتاتا۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کیا رہی ہیں وہ سنو۔ فرما رہی کہ حضور اس طرح کالی کملی اوڑھ کر کمرے سے نکلے اپنے گھر میں صحن میں، حضرت حسن آئے، ان کو اپنی چادر میں کملی میں چھپا لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے، شہزادے تھے اس وقت، شہزادے تھے، اندر چھپا لیا کملی میں۔ فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ کائنات آئی فاطمۃ الزہرا، ان کو بھی اپنی کملی کے اندر چھپا لیا۔ ثم جاء علی، اب یہ نہیں کیا بھئی حضرت فاطمہ تو بیٹی ہوئی، صاحبزادی ہیں، حسن و حسین تو شہزادے ہوئے، بے تینوں کو تو کملی کے اندر چھپا لیں۔ حضرت علی آئے تو انہیں کہیں کملی میں چھپا کر کہیں کہ علی تم میری پشت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یوں بھی تو کر سکتے تھے، بولیے بھائی، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ثم جاء علی، کون بتا رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اسی لیے تو صدیقہ ہے، ہائے ہائے، اتنا سچ بتاتی ہے، اتنا سچ بتا، اس لیے صدیقہ ہے۔ ثم جاء علی، پھر علی آئے، فادخلہ، ام المومنین فرماتے ہیں ان کو بھی کملی اٹھا کے اندر شامل کر لیا۔ جب علی، فاطمہ، حسن، حسین چاروں کو اپنی کملی کے اندر چھپا کے ڈھانپ لیا، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اے اہل بیت، اللہ ہر رجس کو تم سے دور کر کے تمہیں پاکیزگی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں طہارت کا پیکر اتم بنانا چاہتا ہے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ گئی۔ اب یہ مسلم میں بھی آئی، یہی حدیث ترمذی میں بھی آئی، ترمذی میں، اور پھر آگے ان سے سب روایت کرتے گئے۔ جو جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی، پھر اسی حدیث کو آگے سعد بن ابی وقاص نے بھی روایت کیا۔ گھر کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے نا، آنکھوں کے سامنے واقعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان کو تو پہنچانے والوں نے پہنچایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، میں بتا رہا ہوں علماء اہل سنت، یہ بدقسمتی ہے، آگے میرا نقطہ آئے گا، خارجیت نے امت مسلمہ کے عقائد پہ بڑا بدترین اثر ڈالا ہے، اور اہل سنت اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اہل سنت کہلانے والے، دم بھرنے والے، تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں، اور خارجیت نے حب اہل بیت کا جو نقطہ ہے ایمان کا، اس پر ضرب لگائی ہے۔